الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبو اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹ جانا، پلٹ جانا، اپنے دیس کو، اپنے وطن کو واپس چلے جانا۔ کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہ سے استغفار کر کے، شیطان کا راستہ چھوڑ کر اپنے مالک، اپنے خالق رب العالمین کی طرف پلٹ جائے، اور اس انداز سے پلٹے کہ بعد میں گناہ کی طرف پلٹ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا جب یہ رویہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں دکھلاوا، ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جاتا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہیں تو پھر چاہے وہ تھوڑا سا عمل ہو، اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ لیکن اگر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے، اور چاہے سونا احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر لے، رب کے راستے میں دے دے، غریبوں مسکینوں کو دے دے، لیکن دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، تو پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا اس کا وبال آئے گا۔ یہ اسی لیے نہیں کہہ رہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینے کی گلیاں ہیں اور نوجوان صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا فرمان بتلائیے جس کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے ایمان کو تقویت پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے چھم چھم اتھرو گرتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ وہ نوجوان عرض کرتے ہیں، اے ابو ہریرہ، ہم نے تو آپ سے حدیث نبوی علیہ السلام پوچھی ہے، آپ رونا سٹارٹ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں، اے لوگوں، جو میں جانتا ہوں نا، کاش تمہیں پتہ چل جائے تو تم بھی رونا سٹارٹ کر دو، تم بھی رونا شروع کر دو، اور تم کبھی بھی مسکراؤ نا۔ بس میرا دل نہیں کرتا کہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں، پر کیا کروں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ علم کو جو بندہ چھپائے گا اس کا بھی گناہ ملے گا۔ میں علم کو بتانے کے لیے کہ کہیں میں گناہ گاروں میں نہ لکھا جاؤں تو میں بتاتا ہوں، اور یہ ایسی حدیث ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنائی نا، تو آپ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ بے ہوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں، میرے کریم نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے سخی کو پیش کیا جائے۔ جب سخی آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں لے جاؤ۔ وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہوا؟ میں نے تو سارا مال، ساری دولت تیرے راستے کے اندر خرچ کر دی، میں نے مسکینوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو کھانا کھلایا، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، شفقت کی، اور بدلے میں مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک تو نے مال خرچ کیا، میرے راستے میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دیا، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو نے وہ کیا چیز سوچ کر مال خرچ کیا تھا؟ تو نے تو یہ سوچا تھا کہ اگر یہ مال میں خرچ کروں گا تو لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ واہ واہ، یہ تو بڑا ہی سخی ہے، اس کے پاس تو بڑا ہی مال ہے، لوگ تیری عزت کریں گے، یہ سوچ کر تو نے مال خرچ کیا۔ اب یہ بتا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیری ہم نے وہ نیت پوری کی تھی کہ نہیں کی؟ جو تو نے دکھلاوے کا مال خرچ کیا تھا، یہ دکھانے کے لیے لوگ تجھے سخی کہیں، بتا تجھے سخی کہا گیا کہ نہیں گیا؟ وہ عرض کرے گا، جی مالک مولا، مجھے سخی کہا گیا۔ اللہ کی آواز آئے گی، بتا تجھے لوگ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے؟ جی مولا دیکھتے تھے۔ فرمایا تیرے آگے جھکتے تھے کہ نہیں جھکے؟ مولا جھکے۔ فرمایا بتا پھر میرے لیے تو نے کیا کیا؟ تو نے تو یہ دنیا کی خاطر کیا تھا، آخرت کے لیے تو نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جب کچھ کیا ہی نہیں تو پھر اس کا صلہ میں تجھے کیا دوں؟ لہٰذا تجھے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے جب اتنا کہا تو غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے نوجوان بچے جو ہیں ان کو ہوش کرواتے ہیں، اور کروا کے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ آگے بھی فرمائیے نا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ میرے ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اے بچوں، کیا بتاؤں کہ محشر کا میدان ہوگا، پہلے سخی کو بلایا جائے گا، بعد میں شہید کو بلایا جائے گا۔ بلا کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے فرشتوں اٹھاؤ، اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ وہ تڑپ جائے گا، تڑپ کے بولے گا، مالک و مولا، میں نے تو اپنی جان نچھاور کی، میں نے تو اپنے بیوی بچے، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کو تیری خاطر چھوڑا، میں نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور بدلے میں جہنم۔
اللہ کی آواز آئے گی کہ یہ بتا جب تو جنگ پہ گیا تھا تو تیری نیت کیا تھی؟ وہ کہے گا مالک و مولا میری نیت تو یہ تھی کہ میں شہید کہلاؤں، میرے علاقے کے اندر، میرے شہر کے اندر میری واہ واہ ہو، لوگ میرے بچوں کی عزت کریں، یہ سوچ کر میں جنگ میں گیا تھا، یہ سوچ کر میں نے جہاد کیا تھا۔ تو اللہ کی آواز آئے گی کہ بتا میرے لیے کیا کیا؟ میری رضا کی خاطر اگر تو شہید ہوتا تو آج تجھے جنت میں اعلیٰ مقام ملتا، تو نے تو واہ واہ کے لیے کیا تھا۔ اب یہ بتا دنیا کے اندر دیکھ، تیری اولاد کی بھی ہم نے عزت کروائی، تیری بھی عزت کروائی، تیرے نام کے بڑے چرچے ہوئے کہ فلاں بندہ شہید ہوا ہے، اس کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، بتا دنیا کے اندر ایسا مقام ملا کہ نہیں ملا؟ وہ عرض کرے گا ہاں مالک و مولا مل گیا۔ فرمایا اب آخرت میں تیرے لیے حصہ ہی کوئی نہیں، کیوں؟ تو نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے تو سارا کچھ دکھاوے کے لیے کیا۔ اب وہ جہنم میں چلا جائے گا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بچے جب پھر ہوش کرواتے ہیں، فرماتے ہیں حدیث کا تیسرا ٹکڑا بھی عرض کر دیجئے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں آج ہمارا بھی حال یہی ہو چکا ہے کہ آج ہم بھی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے دین سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک عالم دین کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا فرشتوں اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عالم دین عرض کرے گا مالک و مولا میں تو ساری زندگی تیرے نام کا پرچار کرتا رہا، میں تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہا، میں تو علماء کرام کو اور طلباء کرام کو اور تمام لوگوں کو تیرے دین سکھاتا رہا، میرا مشن ہی یہی رہا۔ اللہ رب العزت کی آواز آئے گی کہ اے میرے بندے کیا تیرے دل کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ مال آئے، دولت آئے، لوگ میری عزت کرے، لوگ کہے واہ واہ بڑا علم ہے اس کے پاس، بڑا علم ہے اس کے پاس، لوگ تو تیرا ہاتھ چومے، تیرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ نہیں تھی؟ اور تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے علم کا استعمال کیا، میری خاطر تو کچھ نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا ہاں مالک و مولا۔ اللہ فرمائے گا اب دیکھ جنت دنیا کے اندر دیکھ نا، کیا تیری واہ نہیں ہوئی؟ تجھے مال و دولت نہیں ملا؟ کیا لوگوں نے تیرے ہاتھ نہیں چومے؟ کیا لوگ تیری عزت نہیں کرتے رہے؟ جی مالک و مولا کرتے رہے ہیں۔ تو فرمایا اب تیرا آخرت کے لیے تو کوئی حصہ نہیں ہے، تو نے تو لوگوں کی خاطر دکھانے کے لیے اپنے علم کا استعمال کیا تھا، لہٰذا تجھے بھی جہنم میں بھیجا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آج لمحہ فکر یہ ہے کہ کیا ہم بھی انہی لوگوں میں سے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اگر کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو دکھا کے خرچ تو نہیں کرتے؟ کیا ہم اگر کوئی جہاد کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھا کے جہاد تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم کوئی عالم ہے، کوئی کسی کو بات بتاتے ہیں تو اپنے علم کا لوہا منوانے کے لیے تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، آخرت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نظریات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آخرت میں ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو سرخ روح ہو کر جائیں۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں تو یہ رب نہ فرمائے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، بلکہ رب کی آواز آئے فرشتوں دیر نہ کرو، اس کو بھی جنت میں لے جاؤ، اس کے ساتھیوں کو بھی جنت میں لے جاؤ۔